بحق اخیک الحسین علیہ السلام. بلند ترین صلوات. سب سے پہلے آپ سب جتنے بھی مومنین شیعہ سنی حضرات موجود ہیں، میں تو مسلمان ہی کہوں گا کیونکہ فرقہ بعد میں بنا، پہلے ہم مسلمان ہیں. تو ہم سب نے یہ عہد ہے، اور یہ اگر مثال دیکھنی ہے اتحاد بین المسلمین کی تو یہ نئی قاضی صاحب نے آج موضوع بنا دی ہے. اور اسی اتحاد بین المسلمین کو جو کہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے، اور یہی ہمیں 1400 سال سے جو درس آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپس میں اتفاق و اتحاد قائم رکھا جائے. اور یہ واحد ہستی ہے اہل بیت علیہ السلام کی کہ جن پہ سب کا اتفاق ہے کہ اس در سے علاوہ کوئی بڑا در موجود ہی نہیں. اس در کی ثنا کرتے ہوئے صرف جو اشعار مولانا نے عطا فرمائے وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. اگر پسند آئے تو داد دیجیے گا، ورنہ میری جو حاضری وہ ہے مولا کی بارگاہ میں، اور میں ایک اور جگہ کیونکہ پڑھنا ہے تو میں صاحب صدر کی اجازت سے کلام پیش کرنے لگا ہوں. منظر دیکھیے، 3.5 گھنٹے کا خطبہ ہے میرے رسول کا ولایت علی کے لیے. غدیر کے میدان میں فرمایا کہ جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلائیے، جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بلائیں. پلانوں کا منبر تیار ہے. رسول پاک نے مولا علی کا ہاتھ تھامے ہوئے اب جو حکم ہے خدا کا وہ بیان کرنے لگا ہوں آپ سب کی نظر کے لیے. مخلص صاحب کہ کر دیجیے علی کی ولایت کا تذکرہ، کر دیجیے علی کی ولایت کا تذکرہ. حکم خدا پسند کیا تھا رسول نے، اور حکم خدا پسند کیا تھا رسول نے. کر دیجیے علی کی ولایت کا تذکرہ. حکم خدا پسند کیا تھا رسول نے، اور جس نے بھی کی تھی مولا علی کی مخالفت، جس نے بھی کی تھی مولا علی کی مخالفت، اس کی زبان کو بند کیا تھا رسول نے. اس کی زبان کو بند کیا تھا رسول نے. کیونکہ وجہ اللہ، ید اللہ، عین اللہ، حضرت علی کے جو ہے القابات ہیں تو دیکھیے گا ید اللہ اس سے کہ جس نے بھی کی تھی مولا علی کی مخالفت، اس کی زبان کو بند کیا تھا رسول نے. اور بخل لگا سے گونج رہا تھا غدیر قوم، بخل لگا سے گونج رہا تھا غدیر قوم. الفت کو سود مند کیا تھا رسول نے، الفت کو سود مند کیا تھا رسول نے، الفت کو سود مند کیا تھا رسول نے. مغل صاحب آپ کی اور تمام شعراء کی نظر اور تمام میرے محترم جتنے بھی یہاں مسلمان بیٹھے ہیں ان سب کے لیے شعر ہے کہ کب تھا کیا بلند نبی نے علی کہا